میں نے مدرسوں کی چٹائیاں بھی دیکھی ہے اور یونیورسٹی کا ٹیبل بھی دیکھا ہے الحمدللہ. میں خود یونیورسٹی کا طالب علم رہ چکا ہوں ماشاءاللہ. عزیزان ملت، یہ سب لالی پاپ مجھے نہ دکھایا کرے کوئی. میں ان کی ذات، حقیقت، اوقات سے واقف ہوں دوستو. ہمارے مسلمان بچوں کے لیے یہی نسل تو تیار ہوگی نا. اب یہی نسل جب جوان ہوگی، کون سی نسل؟ گڈ مارننگ بولنے والی. باپ خوش ہے کہ میرا بیٹا پائلٹ ہے، ہوائی جہاز میں اڑتا ہے، کمرشل ٹریننگ لے کر کمرشل پائلٹ کا، کمرشل فلائٹ کا پائلٹ ہے، سول ایویشن ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرتا ہے. باپ خوش ہے، بہت اچھا، ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے. ہمیں بھی خوشی ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بننا چاہیے. میں خلاف نہیں، میں بالکل خلاف نہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اور ہماری کمیونٹی ویل اسٹیبلش ہو. وائی ناٹ؟ کیوں نہیں؟ عزیزان ملت، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں پڑھی لکھی ہوں، بالکل چاہتے ہیں. اور ہمارے علماء اس کے کبھی مخالف نہیں رہے. علماء کو بدنام کیا گیا، بدنام کیا گیا. علماء لڑکیوں کے پڑھنے کے مخالف نہیں ہیں، لڑکیوں کی بے حیائی کے مخالف ہیں. علماء لڑکیوں کے ڈاکٹر انجینئر بننے کے خلاف نہیں ہیں، علماء لڑکیوں کے بے غیرت اور آوارہ بننے کے خلاف ہیں. اچھا مجھے بتاؤ، کون باپ ہے جو اپنی بیٹی کو آوارہ بننے دینا چاہتا ہے؟ تو جب آپ نہیں چاہتے تو علماء بھی نہیں چاہتے. خامخواہ علماء کو کیوں بدنام کرتے ہو بھائی؟ اچھا کسی کو علماء نے جا کے روکا آج تک؟ ارے علماء کا تو احسان ادا کرو بھائی، کہ غریب کے وہ بچے جو پنچر بناتے جس کو آپ نہیں پوچھتے ہیں، آپ نہیں پوچھتے ہیں مالداروں، اس کو بیچارہ مولوی اٹھا کر مدرسے میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا چندہ کر کے تجھے کھلاؤں گا، تو پڑھ لے، تو پڑھ، چندہ مانگ کر تجھے کھلاؤں گا. اس دور میں ایک گھر کو چلانا مشکل ہے. اللہ جزائے خیر دے علماء کو کہ 100 بچے کے مدرسے کو چلا رہے. اللہ اکبر. میں تو حیران ہو جاتا ہوں کبھی کبھی ان کے صبر پر، ان کے استقامت پر، ان کے استقلال پر. سلام کرتا ہوں میں اہل فراست اور اہل اللہ. ہر جگہ کچھ گندے لوگ ہوتے ہیں، خرابیاں ہر جگہ ہوتی ہیں. ایک دو ایسے بھی ہوتے ہیں جو جعلی چندہ کرتے ہیں، ایک دو ایسے بھی ہوتے ہیں جو مدرسے کے نام پر اپنی بلڈنگ بناتے ہیں، ایک دو ایسے بھی ہوتے ہیں جو یتیم بچوں کے نام پر اپنے بچوں کو گاڑیاں دے رہے. مگر ایسے لوگ ایک آدھی ملیں گے آپ کو. زیادہ تر لوگوں نے الحمدللہ اس ملک میں کام کیا ہے اور اسی کے نتیجے ہم بھی ہیں الحمدللہ، اسی کا نتیجہ ہم بھی ہیں. اس لیے عزیزان ملت، آپ بھی کچھ سوچئے نا. مولوی تو سوچ ہی رہا، مولوی تو مدرسے بنا رہا. آپ کچھ اچھے اسکول بنا لو، آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے. لمبی لمبی تقریر کرنے والے وکیل صاحب، انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، بیرسٹر صاحب، ایم پی صاحب، ایم ایل اے صاحب، منسٹر صاحب، مولوی اپنا کام کر رہا ہے، آپ مولوی کو چھوڑ دو. آپ بھی تو کچھ کرو بھائی. آپ ایک اچھا اسکول کھول لو جہاں قرآن بھی پڑھایا جائے بچوں کو، جہاں نماز بھی سکھایا جائے بچوں کو، جہاں سلام بھی سکھایا جائے بچوں کو. حیدرآباد میں ایک ہاسپٹل ہے جس کا نام ہے کریسنٹ ہاسپٹل. میں دیکھا ہوں. آپ کو پتا ہاسپٹل کس نے بنائی ہے؟ مسلم ڈاکٹر لڑکیوں نے مل کر ہاسپٹل بنائی ہے. مسلم ڈاکٹر لڑکیاں، جو لڑکیاں ایم بی بی ایس کر کر آئیں، ایم ڈی کر کر آئیں، سرجن بن کر آئیں ماشاءاللہ، ان تمام بیٹیاں ایک جگہ جمع ہوئی مسلمان لڑکیوں نے اور کہا چلو ہم لوگ اپنا ہاسپٹل بنائیں گے. اس ہاسپٹل میں صرف عورت کا علاج ہوتا ہے، 10 سال کے بچے کی بھی انٹری نہیں ہے. واچ مین بھی عورت ہے، اندر میں اسٹاف ساری عورتیں ہیں. اور ہماری جو بہنیں ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، اس میں سے بعض ڈاکٹر حافظ قرآن ہے الحمدللہ، حافظہ ہے. ہم کو بتایا گیا کہ جب ڈاکٹر سرجری کے لیے آتی ہیں اور کسی عورت کو بے ہوش کرنا ہے تو اینستھیسیا دی جاتی ہے. بے ہوش کرنے سے پہلے تو اینستھیسیا دینے سے پہلے مسلم پیشنٹ کو ڈاکٹر کلمہ پڑھاتی ہے. بہن میری کلمہ پڑھ لے، زندگی بچ جائے الحمدللہ، اور اگر چلی گئی تو ایمان والا بن کر جائے گی، جنت میں جائے گی. اور ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتی ہے، وضو بنا کر نماز پڑھتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ میرا کام آپریشن کرنا ہے، شفا دینا تو آپ کا کام. لوگوں